अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, آپ کی اور میری شناخت کو تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے کام کا آغاز ٹیلی ویژن کی اسکرین سے کیا۔ چھوٹے چھوٹے کرداروں میں آپ نے دیکھ کر مجھے سراہا، میری تحسین کی، جس سے میرے اندر مزید کانفیڈنس بڑھا، میرے کام میں بہتری آئی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے نان کمرشل تھیٹر میں کام کیا، اور پھر وہ نان کمرشل تھیٹر کے تھرو میں نے نہ صرف اپنے ملک میں پرفارم کیا بلکہ میں نے دوسرے ملکوں میں بھی جا کر پرفارم کیا اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا۔ آج کا دن میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ آج کے دن میں آپ کے ساتھ یہ جو ایک شناخت کا عمل ہے اس میں ایک چیز کی اور ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ ایکسٹینشن ہے میرا آج کا یہ ولاگ کا جو میں نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے، جس کا نام ہے چھوٹی سی بات۔ یہ چھوٹی سی بات اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ میں آپ کے ساتھ آ کر کوئی چھوٹی سی بات ڈسکس کیا کروں گا، اور پھر اس کے جواب میں آپ کی چھوٹی سی بات سننا چاہوں گا، اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف مکالمہ کر سکیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں، اور ایک دوسرے کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کر سکیں، اور ان سے میں وہ جو تجربہ حاصل ہوگا میں اسے اپنی آئندہ زندگی میں استعمال کر سکوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے میں ایز کمیونیکیشن سکلز ڈیولپمنٹ کے ٹرینر کے طور پر بھی کام کرتا ہوں، اور میری چھوٹی چھوٹی ورکشاپس ہوتی ہیں۔ آج کی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایک ورکشاپ کے بعد میں ہی میرے ساتھ جو پیش آیا واقعہ اس کے بارے میں ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میری ورکشاپ ہو رہی تھی، وہ ورکشاپ میری پہلی بار ایسے افراد کے ساتھ ہو رہی تھی جو ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ٹریننگ ورکشاپ میں شامل تھے۔ اور میری ٹریننگ ورکشاپ کے دوران ایک صاحب تھے جو نابینا تھے، جو بصارت سے محروم تھے۔ وہ میری باتیں جب سن رہے تھے تو اس پر وہ بات جو ان کو جس پہ وہ انجوائے کرتے تھے اس پر بھی اپنا ایکسپریشن دیتے تھے۔ کوئی اگر ایسی بات تھی جس کے اندر کوئی سیریسنس تھی تو ان کے فیس کے اوپر سیریسنس آ جاتی تھی۔ جب ہماری ورکشاپ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان باتوں سے نہ صرف وہ سیکھتے ہیں بلکہ میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور میری آنے والی جو فیوچر میں ورکشاپس ہوتی ہیں اس کے اندر میں اس تجربے کو استعمال کرتا ہوں۔ ان صاحب کا نام کیا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے سوال پوچھا وہ ایکچولی وہ اتنا بڑا سوال تھا کہ اس کے ساتھ میں اس نوجوان کا نام جو ہے یاد رکھنا بھول گیا، کیونکہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وہ سوال یوں تھا کہ چونکہ میں ورکشاپ کے دوران ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہر بات پر ریئیکٹ کر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ بصارت سے محروم تھے تو میں نے باتوں باتوں میں جب وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے زندگی کے بارے میں پازیٹیو ہیں، اور آپ کی باتوں سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہے اور آپ ہر چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا حادثہ پیش آیا کہ آپ کی بصارت جو ہے وہ آپ سے چھن گئی؟ تو انہوں نے اس بات پر ایک لافٹر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ میرے پیدا ہوتے ہی ہوا تھا۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ بائی برتھ بینائی سے محروم تھے۔ تو مجھے اس پر بھی ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ دیکھیے کہ ایک شخص دیکھنے کی جو سکت اس سے محروم ہے، اور اس کے باوجود وہ بڑے خوشحال ہیں، اور وہ بڑے شکر گزار ہیں، اور وہ بڑے انرجیٹک ہیں۔ تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ بصارت کی اس محرومی کی وجہ سے کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں لگتا، بس میں صرف دیکھ نہیں سکتا، باقی تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے لگا جیسے ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں نے ان کی کچھ اور باتوں کا جواب دیا، اور پھر میں نے گھما کر یہی بات کی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو خدا کی بنائی ہوئی بے انتہا نعمتوں کو، بے انتہا چیزوں کو جب دیکھ نہیں سکتے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کے مجھے سوال کیا، مجھے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے وہ کیا چیزیں ہیں جو میں نہیں دیکھ سک رہا؟ تو میں ان کے سوال کے لیے پہلے تو تیار ہی نہیں تھا۔
تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے بات اصل میں ایسا ہے کہ جیسے یہاں پر آپ کے اور میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو خوشبو آ رہی ہوگی، یہاں پر جو پھول پڑے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت پھول ہیں، ان کا گلدستہ پڑا ہوا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل دیکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کن کن رنگوں کے پھول ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اندر پیلے رنگ کے پھول ہیں، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کچھ ایسے پھول ہیں جو کہ اورنج کلر کے ہیں، کچھ پھول جو ہیں وہ سفید ہیں، لال ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ایک منٹ رکیے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اتنے پھول آپ بتائے ہیں ان کے ایک ایک رنگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے ہیں یہ جو لال رنگ کے پھول ہیں یہ کس طرح کے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو لال رنگ کے پھول ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لال رنگ ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ لال رنگ جس طرح کا خون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھ نہیں سکتا، تو میں تو خون بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں نے ان کو بتایا جیسے سرخ مرچی ہوتی ہیں، جیسے سرخ ٹماٹر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر یاد دہانی کرائی کہ دیکھیے میں بصارت سے محروم ہوں، آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ لال رنگ کس طرح کا ہوتا ہے۔ میری اور ان کی کچھ 7 منٹ سے زیادہ بات چیت ہوئی اور میں نے آخر کار محسوس کیا کہ جیسے میرے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ ہنسے اور انہوں نے مجھے کہا سر میں دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پھول کس رنگ کے ہیں اور کہاں پڑے ہیں اور ان کا کیا سائز ہے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو نہ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بتا سکتا کہ لال رنگ کس طرح کا ہوتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لال رنگ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے بصارت سے محرومی کا شکار کون ہے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی آج کی بات، یہی چھوٹی سی بات آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکے کہ ایک بینائی سے محروم شخص کو میں اگر یہ بتانا چاہوں کہ لال رنگ کس طرح کا ہوتا ہے، تو پلیز کمنٹس کالم میں مجھے لکھیے گا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں، کیونکہ میں اس زندگی سے بھرپور نوجوان کو جا کر بتانا چاہتا ہوں کہ لال رنگ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی میری بات، اب آپ کی بات۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجیے گا، میرے سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو کامنٹس کالم میں اس پر جواب دیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس ولاگ کے اندر اس کی پریزنٹیشن میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے اپنی سجیشن ضرور لکھیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی بات۔ ایک اور چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔